بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کی کمائی واقعی حلال ہے؟ کیا وہ کھانا جو آپ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں اللہ کی نظر میں پاک ہے؟ کیا وہ دولت جو آپ کما رہے ہیں آپ کی آخرت کو سنوار رہی ہے یا برباد کر رہی ہے؟ دنیا ترقی کر چکی ہے، کام، دکان، کاروبار اب ڈیجیٹل ہو چکا ہے۔ کرپٹو، NFTs، فری لانسنگ، امیزون، سب کچھ اب انگلیوں کے اشارے پر ہے۔ لیکن اسلام نے جو اصول 1400 سال پہلے دیے وہ اب بھی باقی ہیں۔ ہم جانیں گے کہ حلال رزق کی اہمیت کیا ہے اور جدید دور کے کاروبار اسلامی اصولوں پر پورے اترتے بھی ہیں یا نہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 168، اے لوگو، زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے اسے کھاؤ۔ اسلام نہ صرف حلال کھانے پر زور دیتا ہے بلکہ حلال کمائی پر بھی بے حد زور دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، فرض نمازوں کے بعد سب سے بڑی فرض چیز حلال روزی کا طلب کرنا ہے۔ پیارے دوستو، اگر کمائی حرام ہو تو کیا ہوتا ہے؟ عبادتیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں رد ہو جاتی ہیں، دل سخت ہو جاتا ہے، رزق میں بے برکتی پریشانیاں نفسیاتی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، ایک بار ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اعمال میں برکت کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تمہاری کمائی کہاں سے آ رہی ہے، اگر اس میں شبہ ہے تو وہی تمہاری برکت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ جدید دنیا کے کاروبار کیا کیا ہیں؟ اسلام میں ہر وہ تجارت جائز ہے جو نمبر 1 دھوکہ نہ دے، نمبر 2 جھوٹ پر مبنی نہ ہو، نمبر 3 سود یعنی انٹرسٹ سے پاک ہو، حرام اشیاء یا خدمات پر مشتمل نہ ہو، کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ لیکن آج کا دور بہت پیچیدہ ہو چکا ہے۔ کرپٹو، NFTs، امیزون، ڈراپ شپنگ، فری لانسنگ، ہر چیز اپنے اندر کئی لیئرز رکھتی ہے۔ اسلامی کاروبار کا آغاز نیت سے ہوتا ہے۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صحیح بخاری۔ اگر آپ کی نیت ہو، میں حلال کمانا چاہتی ہوں، ہیں جو ان سے بچے گا وہ دین کو بچا لے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ اس کے بعد ہم نے جانا، حلال کمائی صرف اسلامی فرض نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے۔ جدید کاروبار پر اسلامی نظریہ موجود ہے۔ نیت، احتیاط اور علم کے بغیر کمائی خطرناک ہو سکتی ہے۔ ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچنا دین کی حفاظت ہے۔ کرپٹو اور NFTs اسلام کی روشنی میں کیا ہے، اس کا مکمل تجزیہ کرتے ہیں۔ کیا بٹ کوائن اور دیگر کرپٹو کرنسیز حلال ہیں؟ کیا NFTs، ڈیجیٹل آرٹ یا ایسٹ میں سرمایہ کاری کرنا جائز ہے؟ کیا کرپٹو میں ٹریڈنگ کرنا جوا ہے؟ علماء کرام کی رائے کیا ہے؟ اگر حرام ہے تو اس کا متبادل کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کرپٹو کرنسی ہے کیا۔ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جو بینک یا کرپٹو کرنسی حکومت کے کنٹرول کے بغیر کام کرتی ہے۔ اس کی مثالیں ہیں بٹ کوائن، سولانا، ڈاگ کوائن اور ہزاروں آلٹ کوائنز۔ یہ بلاک چین ٹیکنالوجی پر مبنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیز ڈیجیٹل ہو تو کیا وہ آٹومیٹیکلی حلال یا حرام ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ اسلام میں اصول دیکھے جاتے ہیں نہ کہ شکل۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275۔ اگر کرپٹو کرنسی بطور کرنسی استعمال ہو، سٹور آف ویلیو یعنی ذخیرہ قدر ہو، غیر یقینی اور جوئے سے پاک ہو تو کچھ علماء کے نزدیک جائز ہو سکتی ہے، مگر اگر صرف قیمت کے اتار چڑھاؤ پر جوا کیا جائے، فائدہ مند اسپیکولیشن پر ہو ٹریڈنگ، فیوچر کانٹریکٹس، مارجن ٹریڈنگ، بغیر نیت حقیقی لین دین کے صرف منافع کی نیت ہو تو یہ مکمل جوا کے زمرے میں آتا ہے۔
علماء کی آراء کیا ہیں؟ حرام کہنے والے علماء کی آراء کون کون سے علماء ہیں جو اس کو حرام کہتے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند بھارت، جامعۃ الازہر مصر، مجلس علماء پاکستان، پاکستان کے مفتی تقی عثمانی، وہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا کیا کہنا ہے کہ اس میں بے حد بروٹیلٹی ہے، قمار یعنی جوا کی مشابہت ہے، نان ٹینجیبل ایسٹس ہیں یعنی مال کا عدم ثبوت ہے۔ اور اس کو مشروط حلال کہنے والے علماء کون سے ہیں؟ مفتی فراز آدم UK، شیخ حسم الحدد UK، ڈاکٹر عمر فاروق USA۔ شرائط کیا ہیں؟ استعمال بطور کرنسی، کوئی دھوکہ یا جوا نہ ہو، شرعی ضوابط کے تحت ہو، ان علماء کا یہ کہنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں NFTs کیا ہیں۔ NFT کا مطلب ہے نان فنجیبل ٹوکن۔ یہ ڈیجیٹل فائلز ہوتی ہیں، تصویریں، آڈیوز، ویڈیوز وغیرہ، جنہیں بلاک چین پر یونیک مالک کے طور پر محفوظ کیا جاتا ہے۔ اسلامی مسئلہ کیا ہے NFTs کے بارے میں؟ اکثر NFTs فحش مواد پر مشتمل ہوتے ہیں، بے اثر چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، نہ حقیقی استعمال نہ قدر۔ علماء کی اکثریت کے مطابق NFTs حرام یا کم از کم مشکوک ہیں۔ خطرات کیا ہیں؟ پرائس مینیپولیشن، پمپ اینڈ ڈمپ سکیمز، جوا، اسپیکولیشن، دھوکہ دہی، رگ پل۔ اگر کوئی کرپٹو کرنسی حلال ہو تو صرف بٹ کوائن جیسے ویل اسٹیبلشڈ لانگ ٹرم ہولڈنگ انویسٹمنٹ، ناٹ گیمبلنگ، کوئی انٹرسٹ بیس لینڈنگ نہ ہو، کوئی فیوچر کانٹریکٹس یا مارجن نہ ہو۔ حدیث مبارکہ ہے، جس جسم کا گوشت حرام سے پیدا ہو وہ جنت کے قابل نہیں، مسند احمد۔ کرپٹو کرنسی ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ اسلام میں ہر نیا معاملہ فقہی اصولوں پر جانچا جاتا ہے۔ جوا، دھوکہ یا نقصان کا غالب امکان ہو تو وہ حرام ہے۔ تقریباً سارے اسکالرز کی متفقہ رائے ہے کہ کرپٹو ٹریڈنگ یا تو حرام ہے یا کم از کم مشکوک ہے، احتیاط کرنا ہی بہتر ہے۔ Amazon FBA ڈراپ شپنگ اور آن لائن سیلنگ حلال ہے یا دھوکہ؟ آج ہزاروں مسلمان نوجوان Amazon FBA ڈراپ شپنگ یا Etsy eBay جیسے پلیٹ فارم پر کام کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ تجارت اسلامی اصولوں کے مطابق ہے؟ کیا وہ مال جو ہمارے پاس موجود نہیں اسے بیچنا جائز ہے؟ کیا ہم گاہک کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں؟ اور کیا جھوٹ بول کر بیچنا ناجائز کمائی میں آتا ہے؟ آئیے قرآن و سنت اور فقہی اصولوں کی روشنی میں جانتے ہیں۔ Amazon FBA کیا ہے؟ FBA فلفلڈ بائی Amazon۔ آپ کسی پروڈکٹ کو تھوک میں خریدتے ہیں، Amazon کے ویئر ہاؤس میں بیچتے ہیں، وہ پروڈکٹ وہاں سے گاہک کو ڈیلیور ہوتا ہے، آپ پروفٹ کماتے ہیں۔ شرائط: چیز آپ کی ملکیت میں ہو، چیز آپ نے دیکھی یا چیک کی ہو، جھوٹ، ایگزیجریشن یا جھوٹی اسپیسیفیکیشن نہ ہو۔ اگر یہ سب درست ہو تو Amazon FBA عمومی طور پر جائز ہے۔ ڈراپ شپنگ کیا ہے؟ ڈراپ شپنگ میں آپ کے پاس کوئی سٹاک نہیں، آپ ویب سائٹ پر چیز شو کرتے ہیں، گاہک آرڈر کرتا ہے، پھر آپ اس سے کسی تیسرے سپلائر سے بائی کر کے براہ راست گاہک کو بھیجتے ہیں۔ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یہاں بے مالا تملک، چیز جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں کا معاملہ آتا ہے۔ فقہی اصول کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ چیز نہ بیچو جو تمہارے قبضے میں نہ ہو۔ سنن ابو داؤد 3503۔ علماء کی اکثریت کے مطابق آپ جو چیز اون نہیں کرتے اسے بیچنا قطعی ناجائز ہے۔ ڈراپ شپنگ میں غلط کیا ہے؟ ملکیت کے بغیر بیچنا، گاہک کو اصل وقت ڈیلیوری نہ بتانا، تصاویر مسلیڈنگ ہو سکتی ہیں، سپورٹ واپسی نہ ہو تو ظلم۔ کیا کوئی اسلامی طریقہ ہے؟ جی ہاں، اسلامی ڈراپ شپنگ ہے۔ شرائط کیا ہیں؟ آپ سپلائر سے ایک بائنڈنگ ایگریمنٹ کر لیں، پروڈکٹ آپ کی ذمہ داری پر ہو، گاہک کو سچ سچ بتایا جائے، ڈیلیوری کا پرومس ٹائم درست ہو، جھوٹ یا دھوکہ نہ ہو۔ اگر یہ سب شرائط پوری ہوں تو ڈراپ شپنگ کو بعض فقہا نے جائز کہا ہے، مشروط طور پر۔
جو علماء ناجائز کہتے ہیں ان کی رائے کیا ہے اور وہ کون کون سے علماء ہیں؟ مفتی تقی عثمانی، دارالعلوم کراچی، جمعیت علماء انڈیا، اور اس کو جائز کہنے والے مفتی فراز اعظم UK شریعہ ریویو بیورو گو، اسرا ملائیشیا اسلامک فائنانس، یہ اس کو جائز کہتے ہیں۔ ایک کیس سٹڈی ہے، ایک نوجوان نے $1000 لگا کر Amazon FBA شروع کیا۔ صحیح نیت، صاف اسپیسیفیکیشن، کوئی جھوٹ نہیں، گاہک کو وقت پر مال ملا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کی کمائی میں برکت اور دعاؤں کی قبولیت کا احساس۔ حدیث مبارکہ ہے، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح مسلم۔ اسلامی رہنمائی یہ ہے، جو بھی کاروبار کریں پہلے علم حاصل کریں، اگر انشیور ہیں تو سوال کریں، علماء سے رجوع کریں، صرف ویوز یا ڈالرز کی خاطر جھوٹ نہ بولیں۔ Amazon FBA عمومی طور پر جائز ہے۔ ڈراپ شپنگ مشروط، احتیاط لازم ہے۔ اون کیے بغیر بیچنا خطرناک، جھوٹ بول کر کمایا گیا مال اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہوتا ہے۔ فری لانسنگ، فائبر، اپ ورک، AI ورک حلال ہے یا حرام؟ آج کا نوجوان آزادی چاہتا ہے، وقت کی، جگہ کی اور کمائی کی۔ فائبر، اپ ورک، پیپل پر آور، فری لانسر، جہاں صرف ایک لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کنیکشن سے دنیا کی کوئی بھی کمپنی آپ سے کام کرواتی ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے؟ جس کانٹینٹ کو ہم لکھ رہے ہیں وہ کسی گناہ کا ذریعہ تو نہیں؟ کیا AI ٹول سے کمائی دھوکہ ہے یا سہولت؟ آج ہم انہی سوالات کے تفصیلی جوابات دیں گے۔ فری لانسنگ کیا ہے؟ فری لانسنگ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں آپ کسی کمپنی یا شخص کے لیے کام کرتے ہیں، بغیر ملازمت کے، بغیر آفس کے، اور کام کے بدلے پیسے لیتے ہیں۔ اس میں کام کی اقسام کون سی ہیں؟ کنٹینٹ رائٹنگ آ جاتی ہے، وائس اوور، گرافک ڈیزائن، پروگرامنگ، ویب ڈیزائن، ٹرانسلیشن، ورچوئل اسسٹنٹ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، AI ٹولز جیسے چیٹ GPT، مڈ جرنی ایٹسٹرا۔ اسلام میں کمائی کے لیے بنیادی اصول کیا ہیں؟ کام جائز ہو اور مباح ہو، جھوٹ یا فریب پر مبنی نہ ہو، کسی گناہ یا حرام کام کا حصہ نہ ہو، کسٹمر کو صاف اور سچائی پر مبنی سروس دی جائے، جو کام لیا ہو ایمانداری سے مکمل کیا جائے۔ جائز کام کون سے ہیں؟ لوگو ڈیزائن فار حلال برانڈ، وائس اوور فار موٹیویشنل کانٹینٹ، اردو انگلش ٹرانسلیشن، ریزیوم رائٹنگ، پروگرامنگ کوڈنگ فار ایتھیکل ایپس۔ ناجائز کام کون کون سے ہیں؟ ایروٹک ناول رائٹنگ، میوزک لیرکس، گیمبلنگ ایپ ڈیزائن، گھوسٹ رائٹنگ فار ایگزام یعنی چیٹنگ، ریلیجیس ڈسٹورشن، فیک حدیث، آلٹرڈ قرآنک کوٹس، یہ سب حرام ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 2، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی پر نہیں۔ AI ٹولز حلال ہیں یا حرام؟ حلال ہیں اگر آپ AI کو ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، کام جائز اور ایتھیکل ہو، آپ کلائنٹ کو بتائیں یا کانٹریکٹ کلیئر ہو، اور یہی حرام ہے اگر AI سے چیٹنگ والا کانٹینٹ بنوایا، ایگزامز، اسائنمنٹس، تھیسس کے لیے گھوسٹ رائٹنگ، مس لیڈنگ، فیک یا پلیجرائزڈ کام کیا گیا۔ یاد رکھیں، دھوکہ حرام ہے، چاہے AI سے ہو یا انسان سے۔ ایک کیس سٹڈی ہے، ایک فری لانسر نے فائور پر $500 کمائے، لیکن وہ کیسینو ایپ کے UI ڈیزائن کر رہا تھا، میوزک ویڈیو کے لیے SCR۔ علماء کی آراء، فتوے اور جدید دور کے لیے مکمل حلال بزنس گائیڈ اور دل کو چھو لینے والا آؤٹرو۔ ہم نے ان حصوں میں سیکھا حلال کمائی کی اہمیت کیا ہے، کرپٹو، Amazon، فری لانسنگ، YouTube کی حقیقت کیا ہے، مغربی دنیا میں نوجوانوں کے چیلنجز اور دین کے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ۔ اب ہم سیکھیں گے علماء کیا کہتے ہیں، اور آخر میں ایک ایمان جگا دینے والا پیغام جو اس ویڈیو کا خلاصہ ہوگا۔ مفتی تقی عثمانی، پاکستان، کیا کہتے ہیں؟
ہر جدید کاروبار کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھنا ضروری ہے۔ اگر اس میں جوا، سود، دھوکہ یا فحاشی نہ ہو تو وہ جائز ہو سکتا ہے۔ مفتی فراز اعظم UK۔ کرپٹو، فری لانسنگ، ڈراپ شپنگ سب نئے معاملات ہیں۔ ان کے جواز کا انحصار معاہدے کی نوعیت اور نیت پر ہوتا ہے۔ شیخ یاسر قادھی USA۔ سوشل میڈیا ایک طاقت ہے، اس کو نیکی کے لیے استعمال کرو، حرام ویوز یا فیم کے لیے نہیں۔ ڈاکٹر ایتھم الحداد UK۔ ویسٹرن مسلمز کو حلال کمائی کے لیے پلاننگ اور کنسلٹنگ دونوں کرنا ہوں گے، جذباتی نہیں، سمجھداری سے کام لیں۔ یاد رکھیں فقہی اصول کون سے ہیں؟ جائز کام وہ ہے جو نیکی پر مشتمل ہو، جس میں ظلم یا حرام چیز شامل نہ ہو، جس کا معاہدہ صاف اور واضح ہو، جو دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ ناجائز کام کون سے ہیں؟ جو کسی حرام چیز پر مشتمل ہو، جس میں جھوٹ، دھوکہ یا مبالغہ ہو، جس میں سود، قمار یا فحاشی ہو۔ مکمل حلال بزنس گائیڈ۔ جائز ذرائع کون سے ہیں؟ فری لانسنگ، ایتھیکل گگز، ای کامرس، حلال پروڈکٹس، یوٹیوب پوڈکاسٹ، کلین اینڈ اسلامک کنٹینٹ، کوچنگ، آن لائن کورسز، حلال کرپٹو ٹوکن، یوٹیلیٹی بیسڈ ایسٹ بیکڈ، اسلامک فائنانس بیسڈ انویسٹمنٹ، ایگریکلچر، ڈیری، ماڈسٹ فیشن، بک پبلشنگ۔ بچنے والے ذرائع: ربا بیسڈ بینکنگ، جابز، گیمبلنگ ایپس یا سائٹس، میوزک انٹرٹینمنٹ ود فحاشی، پیرامڈ اسکیمز، MLM، حرام پروڈکٹس، ٹریڈنگ، الکوہل، پورک ایٹسٹرا۔ ایڈ ریونیوز: یوٹیوب اور سوشل میڈیا سے کمائی جائز ہے یا مشکوک ہے؟ آج لاکھوں نوجوان ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک جیسے پلیٹ فارم سے کما رہے ہیں، ان پر کنٹینٹ بنا کر کما رہے ہیں، لیکن اکثر کچھ یہ نہیں معلوم کہ ان کی کمائی واقعی حلال ہے یا نہیں۔ یوٹیوب کی ایڈز میں اگر ناجائز تصاویر یا موسیقی ہو تو اسلامک ویڈیو سے کمائی کرنا ثواب ہے یا گناہ؟ کیا ہم ویوز، لائکس اور فیم کے لیے دین کو بیچ رہے ہیں؟ آج ہم ان سوالات کا تفصیلی اور اسلامی جواب لیں گے۔ یوٹیوب ارننگ کا نظام: یوٹیوب دو طریقوں سے کمائی دیتا ہے: ایڈ سینس یعنی ایڈورٹیزمنٹس، نمبر 2 اسپانسرشپس یعنی پیڈ پروموشنز۔ ایڈ ریونیو کیسے ملتا ہے؟ جب لوگ آپ کی ویڈیوز پر ایڈز دیکھتے ہیں تو ایڈورٹائزر مثلاً کوکا کولا یا نیٹ فلکس یوٹیوب کو پیسے دیتا ہے۔ یوٹیوب اس کا کچھ حصہ آپ کو دیتا ہے۔ کیا وہ ایڈز شریعت کے مطابق ہوتے ہیں؟ اگر ایڈ میں موسیقی، عورت کی نیم عریاں تصویر، حرام چیز کی دعوت ہو تو آپ کی ویڈیو سے لوگ گناہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ کی کمائی پاکیزہ ہے؟ حدیث مبارکہ ہے، جو شخص برائی کی طرف بلائے اسے بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا اس پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ مسلم 10:17۔ علماء کی رائے: ایڈز بیسڈ انکم فلٹر بغیر ناجائز یا مشکوک ہے۔ ویور گناہ کی طرف جا سکتا ہے۔ کریئٹر انڈائریکٹلی گناہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر آپ ایڈز کو فلٹر کریں: فیملی فرینڈلی، نان سینسٹیو کیٹیگریز اونلی، آپ کی ویڈیو صاف، دینی، مثبت ہو، آپ ایڈ سے کوئی حرام چیز پروموٹ نہ کر رہے ہوں تو اکثر علماء کے نزدیک مشروط طور پر جائز ہے۔ سچائی یہ ہے کہ ایڈسنس میں ایڈز کنٹرول کرنا 100% ممکن نہیں۔ نیٹ فلکس، ڈیٹنگ: آج بھی لوگ دین کی ویڈیو پر بھی ایپ یا میوزک ایڈز دیکھتے ہیں۔ یہ دل پر بوجھ بن سکتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے: مونیٹائز حلال اور صرف صاف کنٹینٹ پر کریں۔ اسپانسر کا انتخاب شریعت کے مطابق کریں۔ چینل کی نیت کلیئر رکھیں: علم پھیلانا یا ویورز صرف۔ سیلف ہوسٹڈ پلیٹ فارم یا اسلامک اونلی ایڈورٹائزرز ایکسپلور کریں۔ ٹک ٹاک، انسٹاگرام ارننگ کیا ہے؟ شارٹ ویڈیو کنٹینٹ، برانڈ کولابریشن، سپر چیٹ، گفٹس، لائیو اسٹریم، یہ سب حرام ہیں اگر ولگیرٹی ہو، ناچ گانا ہو، فیک ایکٹنگ ہو، دین کو جوک میں پیش کرنا ہو۔
ایک کیس اسٹڈی ہے، ایک نوجوان نے اسلامی ویڈیوز سے چینل مونیٹائز کیا، لیکن ایڈز میں ڈیٹنگ ایپس، پاپ میوزک، عورتوں کی تصاویر آتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چینل کے ذریعے گناہ پھیلنے لگا۔ کریئٹر خود اس کا دل سخت ہونے لگا، کمائی میں دھڑکن خلل محسوس ہونے لگی۔ حدیث مبارکہ ہے، جو بندہ ایک درخت لگا کر یا علم کا ایک نفع بخش لفظ سکھا دے وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ مسند احمد۔ اگر نیت خالص ہو، علم پھیلانے کی نیت ہو، گناہ سے بچنے کی کوشش ہو، صرف حلال طریقے سے ارننگ کا ارادہ ہو تو یوٹیوب میں بھی صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ یوٹیوب اور سوشل میڈیا سے کمائی مشروط حلال ہو سکتی ہے۔ ایڈز، وولگیرٹی یا مس لیڈنگ کنٹینٹ حرام ہے، اسے ناجائز بنا دیتے ہیں۔ کریئٹر اور نیت ایڈز کی کنٹینٹ بہت اہم ہے۔ اسلامک ایتھکس کو برقرار رکھنا ہی کامیابی ہے۔ پیسیو انکم، ایفیلیٹ مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل پروڈکٹس، یہ سب حلال ہیں یا حرام؟ آج کا دور پیسیو انکم کا دور کہلاتا ہے، یعنی ایک بار محنت کرو اور عمر بھر کھاؤ۔ لیکن کیا پیسیو انکم اسلامی تصور ہے؟ کیا ایفیلیٹ مارکیٹنگ حلال کمائی کا ذریعہ ہے؟ اگر ہم کوئی آن لائن کورس، ای بک یا ڈیجیٹل پروڈکٹ بیچتے ہیں تو وہ شریعت میں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ آج ہم ان ماڈرن انکم میتھڈز کا جائزہ لیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ پیسیو انکم کیا ہے؟ پیسیو انکم سے مراد ایسا ذریعہ جو آپ کی موجودگی یا ایکٹیو محنت کے بغیر پیسہ دیتا ہے، مثلاً آن لائن کورس، ای بک، ایفیلیٹ لنکس، ویب سائٹ ایڈز، ٹیمپلیٹس، ڈیجیٹل ایسٹس، ریئل اسٹیٹ رینٹ شرعی اصولوں کے تحت۔ اسلام میں وہ کمائی جائز ہے جو محنت سے کمائی جائے، کسی کو فائدہ دے، جھوٹ، دھوکہ، سود یا حرام چیزوں سے پاک ہو۔ اگر آپ نے ایک بار علم یا پروڈکٹ بنایا اور لوگ اسے سالوں خریدتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے، بلکہ صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد کی دعا۔ صحیح مسلم۔ ایفیلیٹ مارکیٹنگ جائز ہے یا ناجائز؟ ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں آپ کسی کمپنی یا پروڈکٹ کا لنک دیتے ہیں، جب کوئی اس لنک سے خریداری کرتا ہے تو آپ کو کمیشن ملتا ہے۔ یہ جائز ہے اگر آپ جائز پروڈکٹ پروموٹ کر رہے ہوں، کسٹمر کو سچ سچ بتایا جائے، آپ مس لیڈنگ یا ایگزیجریشن نہ کریں، کمپنی کا سسٹم شریعت کے مطابق ہو۔ اور یہ ناجائز ہے اگر حرام پروڈکٹس جیسے وائن، کیسینو، ڈیٹنگ ایپس ایٹسٹرا پروموٹ کیے جا رہے ہوں، کلک بیٹ یا جھوٹ ہو، کمیشن کسی دھوکہ دہی سے مل رہا ہو، ریفرل کے بدلے چین ریکروٹمنٹ ہو، MLM سٹائل۔ فقہی رائے کیا ہے؟ ایفیلیٹ مارکیٹنگ جائز ہے اگر شرائط پوری ہوں۔ MLM، ملٹی لیول مارکیٹنگ یا پیرامڈ سکیمز اکثر حرام ہیں۔ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ اب آن لائن کورسز، ڈیجیٹل پروڈکٹس کیا ہیں؟ ان میں گرافک ڈیزائن کورسز، پروگرامنگ ٹیوٹوریلز، اسلامک اسٹڈی گائیڈز، کینوا ٹیمپلیٹس، ریزیوم کٹس۔ یہ حلال ہیں اگر کنٹینٹ خود تیار کیا گیا ہے، چوری یا پلیجرائز نہیں، لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے تو یہ بالکل جائز ہے اور صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، مگر احتیاط: اگر کورس چیٹنگ سکھا رہا ہو، ایگزامز، فیک سرٹیفکیٹس، حرام سکلز، ہیکنگ، سکیمز، گیمبلنگ ٹرکس یا گمراہ کنٹینٹ ہو تو یہ کمائی ناجائز بن جاتی ہے۔ خواتین کے لیے کیا مواقع ہیں؟ بہت سی بہنیں گھر بیٹھ کر ڈیجیٹل اردو تجوید کورسز، آن لائن ریسیپیز، کچن سکلز، اسلامک پیرنٹنگ ای بکس، اردو سٹوری بکس فار کڈس بیچ رہی ہیں۔ یہ سب کام شرعی حدود کے اندر ہوں تو باعث برکت ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے اور جو حلال ہو۔ سنن نسائی۔ پیسیو انکم اسلام میں منع نہیں، بشرط یہ کہ وہ حلال اصولوں پر ہو۔ ایفیلیٹ مارکیٹنگ اگر پروڈکٹ جائز ہے اور طریقہ جائز ہے، ڈیجیٹل پروڈکٹس، کورسز، ٹیمپلیٹس، ای بکس باعث برکت ہو سکتے ہیں۔ نیت، سچائی اور فائدہ، یہ تین اصول ہمیشہ یاد رکھیں۔ ویسٹرن مسلمز، USA، UK میں رہنے والے نوجوانوں کے لیے حلال روزی کی مکمل رہنمائی۔ دنیا بھر میں مسلمان نوجوان
کینیڈا، UK، USA، آسٹریلیا جیسے غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، ان کے پاس ڈگری، اسکلز اور ایمبیشنز ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے، کیا یہاں رہ کر میں واقعی حلال روزی کما سکتا ہوں؟ کیا بینک، میوزک، IT یا فیشن جیسے شعبوں میں کام کرنا درست ہے؟ یہ حصہ خاص طور پر مغربی دنیا میں رہنے والے نوجوان مسلمانوں کے لیے ہے۔ مسلمان نوجوان کا چیلنج: کمائی کا ذریعہ محدود ہوتا ہے، حرام کام عام ہوتے ہیں، اسلامی انوائرمنٹ نہیں ہوتا، دل گلٹ محسوس کرتا ہے، کوئی گائیڈ نہیں ہوتا۔ مثلاً علی لندن میں رہتا ہے، IT میں MSc کیا ہے، پھر اسے ایک بینک سے آفر آتی ہے 45,000 پاؤنڈ سالانہ، لیکن وہ جانتا ہے یہ بینک سودی نظام پر کام کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا وہ یہ جاب لے یا رزق حلال کے لیے کمپرومائز کرے؟ علماء کا اصول ہے، اگر حرام کام ناگزیر ہو تو محدود وقت اور نیت توبہ کے ساتھ وقتی طور پر جائز ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ الٹرنیٹو تلاش کیا جائے۔ اے میرے بھائی، اے میری بہن، یہ دنیا چند دن کی ہے۔ تمہاری ڈگری، تمہاری سکلز، تمہاری خواہشیں اگر حلال نہ ہوں تو وہ تمہیں کامیاب نہیں، برباد کر دیں گی۔ وہ ایک نوالا جو اللہ کی رضا سے ہو، وہ ہزار حرام نعمتوں سے بہتر ہے۔ کبھی کبھی کم کھانا، کم کمانا بہتر ہوتا ہے اگر وہ اللہ کی طرف لے جائے۔ اللہ پاک وعدہ کرتا ہے، جو اس کے لیے دنیا چھوڑے گا، اللہ اسے وہ دے گا جو دنیا والے خوابوں میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور وہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ پیارے دوستو، آخر میں ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے رزق کو پاک کر دے، ہمیں صرف وہ کمائی دے جو تو پسند کرے، ہمیں دنیا کی چمک دمک میں اندھا نہ کر، ہمیں ایسا علم، ایسا کام، ایسا رزق عطا فرما جو ہمیں تیرے قریب کر دے۔